سورہ بقرہ آیت نمبر 44۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ واستعینوا بالصبر والصلاة، اور تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ نماز البتہ بھاری ہے مگر خاشعین پر نہیں ہے، خشوع کرنے والے پر نہیں ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ماں قبل میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے اندر جو بیماریاں تھیں، حب مال اور حب جاہ، کہ مال سے بھی ان کو بہت زیادہ محبت تھی اور اپنے منصب اور اقتدار اور عہدہ سے بھی ان کو بڑی محبت تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم ایمان لے کر آگے تو ہمارے یہ عہدے اور یہ جو سب کچھ یہ ختم ہو جائے گا، اور اس وجہ سے وہ ایمان لے کر نہیں آ رہے تھے۔ یہ چیزیں ان کے ایمان میں رکاوٹ تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کہ نماز پڑھنے سے تمہارے اندر عاجزی آئے گی اور زکوٰۃ دینے سے تمہارے اندر مال کی محبت کم ہو جائے گی۔ یوں حب مال اور حب جاہ دونوں کا علاج بتایا۔ آج مزید بنی اسرائیل کے اسی متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا کر بیٹھے ہو۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود جو تھے، ظاہر ہے یہ کتاب اللہ کے عالم تھے، تورات کے عالم تھے، اور اس کتاب اللہ کے اندر، اس تورات کے اندر انہوں نے یہ بات پڑھی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یہ نشانیاں ہوں گی، یہ علامات ہوں گی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ لیکن اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو نہیں مانا، ایمان نہیں لے کر آئے۔ لیکن اس کے برعکس، یہ تو ان کا اپنا رویہ تھا کہ ایمان لے کر نہیں آئے، لیکن حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسروں کو تلقین کیا کرتے تھے، اپنے جو رشتہ دار، جو ان کے ریلیٹیو جو ایمان لے کر آ جاتے، مسلمان ہو جاتے، تو ان کو کہتے تھے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا نہیں چھوڑنا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو لازمی پکڑ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی نبی ہیں، حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اور جو کیا کہتے ہیں اپنی ہم علامات پڑھی وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ تو حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم دوسروں کو تو کہتے ہو، ٹھیک ہے نا، دوسروں کو تو خود کیوں نہیں ایمان لے کر آتے، خود اس نیکی پر کیوں نہیں عمل کرتے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے اندر ایک یہودی لڑکا رہتا، اس کا بچہ بیمار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، تو بالکل آخری ایسا محسوس ہوا جیسا کہ آخری لمحات ہیں اس کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی دعوت دی، تو وہ اپنے والدین کی طرف دیکھنے لگ گیا، تو والدین نے کہا کہ اے بیٹے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، کہ ان کی بات کو مان لو، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو وہ بچے نے جناب اللہ کیا ہے کلمہ پڑھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار، یہ کہتے ہوئے تشریف لے آئے کہ اب اس سے بھی کہ بھئی تم اس کو تو کہہ رہے ہو بچے کو تم ایمان لے کر آ جاؤ، اور یہ بالکل کہہ رہے بالکل صحیح، تو خود کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نصارہ کا جو وفد، جو نجران سے عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا، جس کا تفصیلی انشاءاللہ عزیز سورہ آل عمران کے اندر بھی کیا ہے تذکرہ موجود ہے، تو اب وہ جناب باوجود ہے کہ انہوں نے اقرار بھی کر لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے کر آتے نا تو ہمارے وہ جو ماہانہ وظیفے لگے ہوئے، ہماری مراعات ہیں اور یہ سب کچھ ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق فرما رہے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو تو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو کیا ہے بلا بیٹھے ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے اردو کا ایک محاورہ نا، دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، کہ دوسروں کو تو نصیحت کرے اور اپنے آپ کو جناب اللہ ایسا ہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے ان ہونٹوں کو کینچیوں کے ساتھ، زبانوں کو یا ہونٹوں کو کینچیوں کے ساتھ کیا ہے کاٹا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کینچیوں کے ساتھ، لوہے کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات دیکھی تو آپ نے پوچھا اے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کے امت کے وہ واعظ اور خطیب ہیں جو دوسروں کو تو کہا کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، دوسروں کو تو کہتے تھے، نیکی کا حکم بھی دیتے تھے، برائیوں سے بچنے کا بھی کہتے تھے، اور خود جناب اللہ کیا ہے نہ نیکی پر عمل کرتے تھے، نہ ہی برائیوں سے رکتے تھے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایک آدمی جہنم کے اندر اس طرح ہوگا کہ اس کے پیٹ کی انتڑیاں شنتیاں سب کٹا کر باہر کو گر پڑیں گی، اور وہ ان کو لے کر ایسا چل رہا ہوگا، حدیث مبارکہ میں جیسا گدھا چکی کو گھسیٹ رہا ہوتا ہے نا، اس طریقے سے وہ گھسیٹتے ہوئے جائے گا کہ اس کے ارد گرد جہنمی دیگر لوگ جو جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ تیرا معاملہ کیا ہو گیا، تو وہ نہیں تھا جو ہمیں بڑا حکم کہا کرتا تھا، تیرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ اسے ہمدردی کا ایک طرح سے وہ کریں گے یا اس طریقے سے وہ کہے گا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں دوسروں کو تو کہا کرتا تھا یہ کر لو، اس سے بچ جاؤ، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، اور خود میرا حال یہ تھا کہ میں خود نہیں بچتا تھا، دوسروں کو کہتا تھا، خود نہیں بچتا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس شخص کی کیا ہے مثال ہے، فرمایا کہ اس کو یہ عذاب کیا ہے دیا جا رہا ہوگا۔ تو فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، دوسروں کو تم جناب اللہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو تم کیا ہے بلا بیٹھے ہو، اپنے آپ کو کیا ہے بلا بیٹھے ہو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں یہ بات نقل کی ہے اور دیگر حضرات مفسرین رحمہ اللہ کے واسطے سے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی جناب اللہ کیا کہتے ہیں اگر عمل نہیں کر رہا تو دوسروں کو کہے بھی نہیں، یہ ہے کہ بھائی جب تم خود کہہ رہے ہو تو خود بھی تو کرو نا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ایک آدمی اگر بے عمل ہے تو دوسروں کو اچھی بات کی نصیحت بھی نہ کرے، ایسا بھی نہیں ہے۔ دوسروں کو اگر وہ خود نہیں کر رہا تو دوسروں کو تو کم از کم کہے کہ آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر بھی یہ بات ڈال دے اور وہ بھی عمل کرنا کیا ہے شروع کر دو۔ اس سے یہ بات اس سے یہ نہیں کہ ایک آدمی مثال کے طور پر کہ وہ خود نماز نہیں پڑھ رہا دوسروں کو بھی نہ کہے، بھئی دوسروں کو تو کہے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اپنی بدعملی کو دور کرے، اپنی بے عملی کو کیا کرے دور کرے۔
تو فرمایا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تورات تم پڑھتے ہو اور اس کے اندر ساری چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں، پھر بھی جناب اللہ تم اس بات کو کیا ہے بھولے بیٹھے ہو۔ افلا تعقلون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے، تم اتنا بھی شعور نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، یہ بات بھی تمہاری کیا سمجھ میں نہیں آنے والی۔ آگے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ تم نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے مدد طلب کرو، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب انسان کے اندر، جیسے کہ پیچھے بتا دیں، حب مال اور حب جاہ ان کے اندر تھی، تو یہ ساری بیماریاں دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ نماز اور نماز کا تعلق جب انسان جوڑ لیتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے کیا کہتے ہیں اپنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے رکھ سکتا ہے۔ اس کا بندے کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک مضبوط رابطہ جو ہے وہ کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ تو فرمایا کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اور آپ حضرات کو یہ بتایا تھا کہ صبر 3 معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، صبر 3 معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ انسان فرائض واجبات کے اوپر اپنے آپ کو جمع کر رکھے، ٹھیک ہے نا، اس پر جمع اور مسلسل اس کو ادا کرے، اس پر رکنا، یہ بھی کیا ہے صبر کہلاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے، یہ بھی صبر کہلاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ مصائب اور پریشانیوں پر کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ اکثر و بیشتر عوام الناس کے اندر یہ تیسرا معنی مشہور ہے کہ مصیبت اور پریشانی آ جائے تو انسان صبر کی صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اور اب تو ہمارے ہاں یہ سارا سمٹا کر اس میں کوئی فوتگی ہو جائے تو ہم یہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حالانکہ کیا کہتے ہیں فرائض اور واجبات پر رکنا، ادا کرنا، یہ بھی کیا ہے صبر ہے کہ انسان اپنے آپ کو جمع کر رکھے، ثابت قدم رہے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، واجبات نہیں چھوٹنی چاہیے، اسی طرح یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، یہ بھی کیا ہے صبر ہے، روک کر رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے مسائل کے اوپر بھی رکنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ تینوں معنی اس صبر کے اندر کیا ہیں آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ محترم سامعین کرام، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر ساری عبادتوں کا کچھ نہ کچھ مجموعہ کیا ہے آ جاتا ہے۔ انسان جب نماز پڑھنا شروع کرتا ہے مثال کے طور پر تو ایک طرح سے ظاہر ہے اس سے کپڑے بھی پہنے ہیں، وضو بھی کیا ہے اور پاکی بھی ہے، طہارت بھی ہے، تو یہ نظافت بھی اس کے اندر آ گئی۔ اور پھر کپڑے پہننے، ظاہر جب اس نے کپڑے لیے ہیں اور پانی وغیرہ تو اس پر کچھ نہ کچھ اس کا پیسہ خرچ تو ہوگا، تو یہ ایک طرح سے زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ والی بھی چیز آ گئی۔ پھر جو ہی نماز شروع کرتا ہے تو کھانا پینا یہ سب کیا ہے حرام ہو جاتا ہے، تو روزے کی کیفیت کیا ہے ایک طرح سے آ جاتی ہے۔ پھر انسان جناب اللہ سجدے، رکوع اور سجدے کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی حضور ہوتا ہے تو گویا کہ عاجزی کے اعلیٰ کیا ہے اعلیٰ مدار کے اوپر وہ ہوتا ہے۔ تو یہ نماز جو ہے انسان کو بہت ساری چیزوں کی سکھا لے، لیکن نماز کیا ہے؟ نماز ہونی چاہیے۔ نماز یہ نہیں ہے کہ انسان نماز شروع کرے اور دنیا جہان کے خیالات کیا ہے اس پر آنے شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب فرمایا کہ یہ جو انسان نماز جب پڑھے گا تو یہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، البتہ یہ بڑی بھاری چیز ہے لیکن خشوع خضوع کرنے والوں پر نہیں ہے، خشوع خضوع کرنے والوں پر نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سارے آدمی آپ کو ایسے ملیں گے جو دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں، 12 گھنٹے نہیں 18 گھنٹے کیا ہے کام کرتے ہیں، اور بڑے مشقت والا کیا ہے کام کرتے ہیں، بڑا مشقت والا کیا ہے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ 18 گھنٹے ڈیوٹی کرنا، ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے سہل اور آسان ہوتا ہے، اس کے لیے ان کو کوئی مشکل نہیں۔ لیکن ان سے کہا جائے نا کہ 2 رکعت نماز نفل 2 رکعت نماز پڑھ لو یا اس طریقے، وہ ان کے لیے کیا ہے ایسا جیسے کہ موت آ گئی ہو، ایسی کیا ہے موت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑی بھاری ہے، ٹھیک ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو خشوع کرنے والے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، خشوع کرنے والے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے انتہائی آسان۔ ظاہر ہے جو آدمی اپنے نفس کو اپنے آپ کو جس کا عادی بنا لے گا اس کے لیے کوئی کیا ہے چیز مشکل نہیں ہے، یہ تو اپنے آپ کو عادی اور اس پر لانے والی کیا ہے بات ہے۔ تو فرمایا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین،
خاشع خشوع سے ہے. خشوع کا معنی ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنے والا، عاجزی اختیار کرنے والا. تو مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر انسان ہمتاً اپنی کیا ہے عاجزی اور انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک خاشع بھی اور ایک خاضع بھی، خشوع اور خضوع. جیسے ہم اردو کے اندر بولتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. خشوع کہتے ہیں کہ ظاہری اعضاء کے ساتھ انسان کیا عاجزی اختیار کرے، اور خضوع کہتے ہیں کہ باطنی طور پر انسان کیا عاجزی اختیار کرے. اور حضرات مفسرین کرام رحم اللہ خشوع کا معنی ایک یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنی نگاہ اور کیا کہتے ہیں اپنی نگاہ ہو گئی اور اپنا کلام ہو گیا، اس کے ساتھ کیا کرے عاجزی کرے. اور خضوع کا معنی یہ ہے کہ اپنے دل کی طرف سے کیا کرے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے. تو نماز کے اندر کیا ہے خشوع اور خضوع. یہ خشوع اور خضوع ہی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ کامیاب، وہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے جن کی نمازوں کے اندر کیا ہے خشوع ہے، جن کی نمازوں کے اندر خشوع ہے. اب خشوع کا کم از کم اتنا مرتبہ تو یہ ہے کہ انسان جب تکبیر کہے تو کم از کم اس کا استحضار ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی کیا بندگی کے لیے کھڑا ہوا ہوں، بندگی کے لیے کیا ہے کھڑا ہوا ہوں. محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ آپ نے پڑھی ہوگی کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے، نماز کے اندر جناب والا ان کو ادھر ادھر کھجلاتے ہوئے یا کوئی خیال کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کر دیا، ڈانٹ دیا کہ یہ تمہاری نماز اس طریقے سے ہے، یہ کوئی نماز ہے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں جب ان کو نماز کے اندر باغ کا خیال آیا تھا تو پھر انہوں نے وہ باغ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کر دیا تھا کہ یہ میں صدقہ کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میری نماز کیا ہو رہی، برباد ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اپنے آپ کو نماز کے اندر کیا ہے ظاہری طور پر بھی خشوع اور کیا ہے خضوع ہونا چاہیے، اور باطنی طور پر بھی کیا ہے خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ خشوع اور خضوع کون لوگ کریں گے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ کریں گے جن کو یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ملنے والے ہیں اور ہم اسی کی طرف کیا ہے لوٹ کر جانے والے ہیں. جس آدمی کو یہ پتہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گا اس کا جو بینیفٹ جو ثواب مجھے کو ملنا ہے، نہیں پڑھوں گا اس کا عذاب وغیرہ مجھے کو ہونا ہے، مجھ سے ہی اس کی کیا ہے پوچھ گچھ ہوگی، تو وہ آدمی پھر اس نماز کو کیا ہے اپنے اوقات کے اندر خشوع اور خضوع کے ساتھ کیا کرے ادا کرے گا. اور جس کو اس کی پرواہ ہی نہ ہو، فکر ہی نہ ہو، اور وہ یہ سمجھ کر او یار ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا رحمان ہے، غفور رحیم ہے، وہ کہاں نمازوں کو ادا کرے گا؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ خشوع اور خضوع کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے رب سے ملاقات کا کیا رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. حدیث مبارکہ میں اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ قیامت والے دن بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال ہوگا، حساب ہوگا، وہ کیا ہے؟ نماز کے متعلق ہے. نماز ٹھیک نکل آئی تو سارے معاملات ٹھیک، نماز کے اندر کمی ہو گئی تو ساری معاملات کے اندر کیا ہے ایسے ہی ہو جائے گا. تو فرمایا کہ وَأَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو یقین رکھنے والے کہ رب سے ملاقات ہوگی اور اسی کی طرف ہم نے کیا ہے لوٹ کر جانا ہے اور اپنی ساری زندگی کا حساب و کتاب کیا ہے وہاں پر دینا ہے، تو پھر وہ لوگ جو جناب اللہ پابندی بھی کریں گے، ان کو خوف بھی ہوگا، اور جن کے اندر خدا خوفی یا کچھ بھی نہ ہو تو پھر وہ جناب اللہ اسی طریقے سے اپنے نمازوں کو کیا کرتے رہتے ہیں، ضائع کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.